آپ وزیر ریلوے ہیں, آپ پاکستان کی جو بڑی وزارتیں ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے اور بڑے وزیر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. جب آپ نے یہ قلمدان سنبھالا اس کے بعد چیلنجز کیا ہیں؟ کیونکہ سعد رفیق صاحب کلیم کرتے تھے کہ انہوں نے ریلوے کو کم از کم خسارے سے نکال لیا, پی ٹی آئی بھی, اعظم سواتی صاحب بھی اسی طرح کا, بلکہ آپ کے شیخ رشید صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. ابھی کرنٹ کیا حالات ہیں ریلوے کے, اس وقت سٹیٹس کیا ہیں؟ دیکھیں میں بات کروں گا اسٹریٹ فارورڈ, اور میں نے کوئی ابھی تک 30 دنوں میں ایسی بات نہیں کی جس کا حقائق سے تعلق نہ ہو. ریلوے کی جو اس وقت میں نے آ کے دیکھی ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ ریلوے کی تعمیر و ترقی کہاں پہ ہے, لیکن اس وقت پورا ٹریک جو ہے نا وہ اپنی مدت پوری کر چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ اسٹیشنز کی حالات بہت خستہ ہے, سیفٹی کوئی نہیں, آپ سمجھیں گے کسی اسٹیشن کے اوپر سکینر نہیں ہے, اور سیکیورٹی سکینر نہیں ہے. سیکیورٹی سکینر کسی میں, آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تو آپ کو گھڑی اور بیلٹ اتار کے بھی سکینر سے گزرنا پڑتا ہے. ایون کسی جگہ جوتے بھی اتروا کے کر رہے ہیں, کامن پریکٹس ہے, کامن پریکٹس ہے. لیکن یہاں پہ یہ کچھ نہیں ہے, ونریبل ہے تمام اسٹیشنز ہمارے جو ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس کوچز نہیں ہیں, ہمارے پاس ویگنز نہیں ہیں. ویگنز اس کو کہتے ہیں جو مال بردار گاڑی کے ساتھ لگتی ہیں, اور کوچز اس کو کہتے ہیں جو پیسنجر کے ساتھ لگتی ہیں. یہ نہیں ہے. ابھی 46 کے قریب کوچز جو ہیں وہ آئی ہیں وہاں سے, چائنا سے, اور 184 اسی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت جو ہے وہ اس وقت کیریج فیکٹری اسلام آباد میں بن رہی ہیں, اور وہاں پہ چائنیز انجینئر ہیں, اور چیلنجز بہت ہیں. اچھا, پیسنجر ٹرین کا ریونیو تو بڑھا ہے, لیکن ساتھ ساتھ پیسنجر کی تعداد کم ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ اب یہ وجوہات جاننے, لوگ انسیکیور فیل کر رہے ہیں, یہی جاننے کے لیے وجوہات جانیں. ایک تو جو روڈ انفراسٹرکچر ہے نا پاکستان میں, وہ میاں نواز شریف صاحب کی بدولت کافی ڈیولپ ایڈوانس ہے, سہولیات بھی بہتر ہیں, بسیں بڑی جدید ہیں, تو لوگ اس کو سواری کو یا اپنی گاڑی, اگر کسی 4 لوگوں نے جانا ہے تو وہ ٹرین کی بجائے گاڑی میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں. کراچی تک لوگ پہنچ جاتے ہیں, کراچی تک لوگ پہنچ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے اٹریکشن پیدا نہیں کی نا, ہماری ٹرینیں لیٹ ہو رہی تھیں. اب آ کے میں نے جو 3-4 چیزوں کے اوپر, باقی چیزیں تو لانگ ٹرم میں, فرض کیا میں ML1 کا نام سنتا تھا, ML1 کا نام سنتے ہوئے مجھے 25 سال ہو گئے ہیں, لیکن ML1 کا ایک سنگل ایگریمنٹ بھی موجود نہیں ہے. چائنا کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. میں وہ اس طرف جانا نہیں چاہتا. نہیں, شیخ رشید صاحب کلیم کرتے تھے کہ چائنا کی مدد سے ہم ML1 بنائیں گے, اس منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے. چائنا کی مدد سے پاکستان میں بہت کچھ بنا ہے, پاور پلانٹس بنے ہیں, سی پیک کی روڈز بنی ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں بنی ہیں, لیکن اس پہ ابھی تک آغاز نہیں ہوا. ML1 کوئی منصوبہ, کوئی ایگریمنٹ, کوئی کاغذی کام چائنا کے ساتھ پاکستان کا ابھی تک کوئی نہیں ہے. کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ چائنا کے ساتھ چل رہی ہے, کورسپونڈنس چل رہی ہے, لیکن ایگریمنٹ نہیں ہوا ابھی تک. نہیں, جو فیزیبلٹی, یہ اس کا ایکسچینج ہوا ہے کہ ہماری فیزیبلٹی کیا ہے, ہم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں, وہ آفر کیا کر رہے ہیں. کئی دفعہ بنی ہے اور کئی دفعہ اس کو انڈر تک بات ڈیمانڈ اینڈ آفر تک نہیں پہنچی ابھی نہیں. اب آپ نے کہا کہ UAE جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے ML1 میں. اب وہ بھی ہے, اور بھی 2-3 لوگ ہیں, لیکن ابھی جسے کہتے ہیں نا کہ انٹرسٹ شو کیا گیا ہے. نہیں, لوگ ہی یہ ممالک ہیں, ممالک ہی لوگ نہیں, ممالک. لیکن اگر یہی کام پورشن میں کر لیا جاتا تو آج پاکستان ریلوے جو ہے نا, یا یہ یاد رکھے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا, ریلوے ان ملکوں کا ایسا ایسٹ ہوتا ہے جس کو وہ اس طرح پالتے ہیں, اس طرح فیڈ کرتے ہیں جیسے بچوں کو فیڈ کیا جاتا ہے. اور پوری دنیا کو ملایا ہوا ہے ریل سسٹم نے, اور ہم بھی پوری دنیا کے ساتھ مل سکتے ہیں, کوئی اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے. لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ کام اس طرح نہیں ہوا. اسٹریٹ فارورڈ میں بات نہیں, میرا سوال یہ, آپ نے ML1 کی بات کی, PTI گورنمنٹ جو ہے اس پہ یہ الزام لگاتے تھے آپ لوگ کہ انہوں نے سی پیک کو رول بیک کیا اور ان کے اپنے جو ہڈن مقاصد تھے اس کی خاطر کیا, پاکستان کو نقصان پہنچایا. اگر ML1 چائنا کی جگہ کوئی اور ملک کرتا ہے تو اس سے پاکستان اور چین کی جو تجارتی مراسم ہیں, پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے, اور سی پیک پہ اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں, ابھی تو دیکھیں نا, فیصلہ ہی نہیں ہوا نا, کوئی اور کرے گا. ابھی تو چائنا کے ساتھ بھی ہم اسی طرح لائن اپ ہے. تو لیکن چیزیں جب آپ اپنے ملک کی کچھ لے کے چلتے ہیں تو پہلے چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا. چائنا پرائورٹی ہے پاکستان کی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چائنا کے بغیر پاکستان جو ہے, آپ دیکھیں نا, سی پیک کو نکال دیں, ابھی جو ہمارے 9 سے 10 جو ہے
انڈسٹریل زون بننے ہیں تو وہ بھی تو چائنا نے بنانے ہیں. اصل روح تو پورے سی پیک کی وہ ہے. اب پورا دشمن جو ہے وہ آج انویسٹ کر رہا ہے بلوچستان کے اندر, کے پی کے اندر. وہ کس لیے انویسٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں ہندوستان کے 9 قونصل خانے کھلے ہوئے ہیں, جو جس کے اوپر میرا بڑا میں سمجھ لیں کہ اسٹڈی ہے میری. ابھی جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ ہوا ہے, جو ویپنز نکلے ہیں, جو ٹریننگ ہو رہی ہے, وہ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ انڈین کیمپس کے اندر ہو رہی ہے. جعفر ایکسپریس پہ بھائی صاحب میں آتا ہوں. میرا کویسچن یہ ہے کہ اب حکومت پاکستان یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہمیں چائنا کی جگہ کسی اور سے زیادہ سود مند یا فائدہ مند پاکستان کے لیے کوئی معاہدہ ملتا ہے تو ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں, میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ لون کی بجائے انویسٹمنٹ موڈ میں چلے جائیں, کہ کوئی آپ سے آ کے انویسٹمنٹ کریں, ٹھیک ہے جی. اور جیسے یہ دیکھیں ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ صرف پی اے لینڈ تو نہیں کرتی نا, ڈفرینٹ ایئر لائنس لینڈ کرتی ہیں. اسی طرح کوئی انویسٹمنٹ کرے, اپنی گاڑیاں آ کے چلائے. اور یہ پرائیویٹائز اس لیے نہیں ہو سکتی یا پی اے کی طرح کسی کے حوالے نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ پاکستان کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے جو ریلوے ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی نہیں جا سکتی. نہیں جا سکتی ہے. جیسے ہم گئے ہوئے ہیں, وہ تو پیسنجر ٹرین پہ گئے ہیں, فریٹ ٹرین جا رہی ہے. اس کے اسکول ہم روڈ شو کر رہے ہیں, 14 اسکول ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں. ہمارے 8 ہاسپٹلس ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں. لیکن آپ اٹھا کے کہیں کی ریل کی پٹری جو ہے وہ ہم کسی کو فروخت کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں. اپروکسیمیٹ کتنی انویسٹمنٹ ہے ML1 کی, اور اگر کوئی آتا ہے, ہاں جی, کیا پاکستان میں ایسے لوگ ہیں, پاکستان میں یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ باہر کے بجائے کوئی پاکستانی اس میں انویسٹ کر لیں؟ نہیں دیکھیں ML1 بہت بڑا منصوبہ ہے. یہ کچھ آپ اندازہ لگا لیں گے اس وقت آپ یا اس وقت کی 2000 ارب سے زائد کا منصوبہ ہے. یہ چھوٹا منصوبہ نہیں ہے. لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان پیسوں سے بھی کام ہو سکتا ہے. آج کل 2000 ارب ملکوں کے لیے تو کچھ نہیں ہے, لیکن اگر کسی انڈیویجول کو کہیں تو بہت بڑی رقم ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ریلوے سے بھی اپنا پیسہ کمائیں. اب ریلوے کی جو زمینیں ہیں, اب صرف ہم نے جو نکالی ہیں 14 سائٹ سے نکالی ہیں. اب ہماری ایک بورڈ بنایا, پرائم منسٹر صاحب نے بنایا ہے, اس کو کمپنی ہے ہماری ریلوے کی ریڈیمکو, جس کو ہم کہتے ہیں ریلوے اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی. تو اگر اس کو دیکھیں تو اس کو ہم نے 14 سائٹس دی ہیں. اس کی جو ویلیو ہم نے ویسے موٹی موٹی نکالی ہے, ورنہ تو فائنینشیل کنسلٹنٹ نکالے گا 950 ارب ہے. اچھا, صرف 14 کی. ابھی آپ کی بہت سی زمینیں جو واگزار بھی نہیں ہیں, وہ بھی ہم نے ٹاسک دے دیا ہے. لیکن مجھ سے پوچھے آپ کیا 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 ہے, لیکن ہم نے ٹاسک دے دیا. پہلے تو میں نے بتایا ان سے کہ ہماری اویلیبل پراپرٹی کون سی ہے, کیسز والی کون سی ہے, انکروچ کون سی ہے. یہ تینوں کی کیٹیگری آ گئی میرے سامنے. اس پہ اب ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں یا جو پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کی مدد کے بغیر ریلوے پولیس جو ہے وہ اپنی جگہ خالی نہیں کرا. لیکن یہ اقدام مریم نواز صاحبہ نے کیا پنجاب کے اندر, کسی کی انفلوئنس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پنجاب کی 1-1 انچ زمین واپس لی. ہم اسی ماڈل پہ پاکستان ریلوے کی زمین واپس لینے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا میں نے آ کے نعرہ لگایا نہیں رینجرز کا استعمال کریں گے, سپورٹ لیں گے. نہیں, اپنا جو پنجاب گورنمنٹ اس نے رینجر کا استعمال نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ پولیس ہے وہاں کی, ہم لوکل پولیس, لوکل ایڈمنسٹریشن اور ریلوے پولیس, صحیح ہے, ان کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں کہ گاڑیاں لیٹ ہو رہی تھی. کوئی والی وارث نہیں تھا نا, 1 سال سے تو کوئی ہے ہی نہیں, کوئی منسٹر ہی نہیں تھا. میں نے آ کے کہا کہ میں ML1 کا نعرہ بھی لگاؤں گا, 2-3 کا بھی نعرہ لگاؤں گا, لیکن جو اس وقت بات کر رہا ہوں وہ میں یہ کر رہا ہوں جو کہ اس وقت ٹرینیں جو ہیں وہ اس کی پنکچویلٹی پہ زور دوں گا. ٹرین ٹائم پہ چلے, ٹرین ٹائم پہ پہنچے, ٹرین کی کلیننس کے اوپر زور دوں گا, صفائی ہو, جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کوالٹی والا ہو, جو سیکیورٹی کے میئرز لینے ہیں یعنی اسکینر لگانے ہیں, واک تھرو گیٹ لگانے ہیں, میٹل ڈیٹیکٹر دینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, اور ویٹنگ ایریا جو اچھا آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, بزنس لاؤنج بنانی ہے. پھر میں نے کہا کہ یہ کر کے پھر جو جیسے بھی آپ نے کہا کہ جو ہماری زمینیں انکروچ ہیں ان کو ہم نے واپس لینا ہے. ڈپارٹمنٹس کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے ہمارا, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ, وہ ہم نے ریکور کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں اور میں کر رہا ہوں. یہ 1-2 سال کا کام تو نہیں ہے بھائی صاحب, اس میں تو بہت ٹائم نہیں. یہ تو سارا جو ہے نا میرا 1 سال کا ٹارگٹ ہے. 1 سال میں آپ یہ کر لیں گے؟ یہ 1 سال کا ٹارگٹ ہے. اس میں یہ شارٹ ٹرم ہے. 70 سال کا گند 1 سال میں صاف کر لیں گے. مجھے امید ہے اللہ کی. ہاں دیکھیں نا, اگر میں 24 کلومیٹر کی میٹرو جو ہے جو بڑی کریٹیکل, یہ تو آپ کو پتا ہے ٹریک ہوتا ہے, آپ نکلتے ہیں اور
راستے میں کوئی آبادی بھی نہیں ہوتی, زمین بھی اپنی ہے, زمین بھی اپنی ہے. تو جہاں مری روڈ پہ جہاں لوگوں سے زمینیں بھی لیں, جہاں ٹریفک بھی چلتی تھی, اور اس کو ہم نے بنایا کتنے مہینوں میں, 9 مہینوں میں بنایا, 24 ہیوج اسٹیشن, 8.5 کلومیٹر کا برج ہے اس میں. ابھی ویسے وہ میں جب آپ منسٹر نہیں تھی تب بھی پنڈی اسلام آباد کے لیے ریسنٹلی بھی آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا بڑا وہ کیا. جی, اب جو اسلام آباد میں آپ کی الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں 160, وہ جو پیکج بھی ہے کہ اسلام آباد کا میرا خیال جس کو آپ بھی دیکھ رہے تھے اس کے تحت. اچھا میں اس پہ بھی آؤں گا. ریلویز سے متعلق میرا لاسٹ کویشچن, آپ نے ریکوری کی بات کی ہے, جو پیسنجر ٹرینز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چل رہی ہیں اس میں کمپنیز یا لوگ یہ کر رہے ہیں کہ 3 مہینے 4 مہینے ٹرین چلائی, وہ کرایہ اکٹھا کیا, اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ وہ پیسے جو ریلویز کو جمع کروانے ہیں وہ کروانے کے بجائے کمپنی بلیک لسٹ کر کے نکل جاتے ہیں. نہیں, ایسی کوئی واقعہ نہیں. ایک آدھ کوئی پہلے سے بھی میرا خیال ہے کوئی 15 سال یا 10 سال پہلے کی بات ہوئی. اب یہ کلچر ختم ہو گیا, اب یہ بالکل اس طرح میں یہ ٹائم پہ چل رہا ہے, پرفارمنس گارنٹی لی جاتی ہے. ہاں یہ 1-2 واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے یا اپنی طرح سے بڈ زیادہ دے دی ہوگی, تو وہ انہوں نے 3 مہینے 4 مہینے چلائی. یہ واقعات 1 2 3 ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ پیسہ ریلوے کا نہیں لے کے جا سکے, کیونکہ ہم نے ان سے پرفارمنس گارنٹی جمع کی, بینک گارنٹی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آدھ بندے نے بینک گارنٹی نہیں دی تھی, وہ جب مجھے پتا چلا تو میں نے پھر اس وقت ریلوے کے جو کام ہے ان کو کہا, انہوں نے پھر ان سے وہ پرفارمنس. ابھی مطلب اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کوئی بھی لائبلٹی نہیں ہے, کوئی ریکوری نہیں.